طلبہ عزیز آداب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور لازوال مرقع جو آپ کے نصاب کی کتاب ہے 10ویں جماعت کی، اس میں سے میں سلسلے وار پڑھا رہا ہوں۔ کبھی نثر کا کوئی موضوع اٹھاتا ہوں، کبھی نظم کو پڑھاتا ہوں، اور آج میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر حسین جو بڑے افسانہ نگار تھے ان کا جو ہے وہ افسانہ ہے آخری قدم، وہ میں پڑھاؤں گا آپ کو۔ آج کے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین، اور ان کا جو افسانہ ہے وہ ہے آخری قدم۔ بہت ہی سبق آموز یہ افسانہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس سے پہلے کہ ذاکر حسین کی جو سوانح ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے، اور ان میں سے کیا کیا پوچھا جائے گا امتحان میں آپ کے، وہ بھی آپ ذہن نشی کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذاکر حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین جو تھے وہ 1897 میں پیدا ہوئے۔ 1897 ان کی یہ ولادت ہے، اور 1969 ان کی وفات ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، دیکھیے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو تھے وہ 1897 میں حیدرآباد کے محلہ بیگم بازار میں پیدا ہوئے، یعنی حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اٹاوہ یوپی میں حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد جرمنی روانہ ہوئے۔ برلن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر ہندوستان واپس آئے۔ اس وقت دہلی کی درسگاہ جامعہ ملیہ آخری سانس لے رہی تھی۔ گاندھی جی کے مشورے سے جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے۔ ذاکر صاحب ایک ہر دل عزیز اور کامیاب استاد تھے۔ کیسے استاد تھے؟ ہر دل عزیز ہیں، ہر دل عزیز استاد تھے۔ ہر دل عزیز کے معنی ہوتے ہیں سارے دلوں کو پیارا، یعنی سب کے پیارے تھے، ہر دل عزیز اور کامیاب استاد تھے۔ ان کی قیادت میں جامعہ ملیہ ایک مثالی درسگاہ بن گئی، اور 1948 میں انہیں علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا گیا۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ یہ کیا تھے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وی سی بنائے گئے ہیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ذاکر صاحب نے زندگی بھر قوم اور ملک کی خدمت کی۔ 1957 میں وہ بہار کے گورنر بھی ہوئے۔ کہاں کے گورنر؟ بہار کے گورنر۔ یہ بہار کے گورنر بھی تھے، گورنر تھے، اور 5 سال تک اسی عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد نائب صدر جمہوریہ منتخب ہوئے، یعنی وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی ہو گئے۔ 1947 سے 1967 میں صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے، یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے عہدے پر رہے ہیں، یعنی پہلے تو نائب صدر جمہوریہ، پھر اس کا صدر جمہوریہ، جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ انہیں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے سرفراز کیا گیا تھا، اور 3 مئی 1969 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کب ہوا تھا یہ؟ 3 مئی 1969 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ذاکر صاحب کو بچوں سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو کہانیاں، ڈرامے اور مضامین لکھے ہیں، ان میں انہوں نے بچوں کو انسانیت کے آداب سکھائے ہیں۔ کیا سکھایا ہے انہوں نے؟ انسانیت کے آداب، انسانیت کے آداب سکھائے ہیں بچوں کو۔ اور ان کی کہانیاں ابو خاں کی بکری اور 14 کہانیاں کے عنوان سے شائع ہوئی ہیں، جن میں آزادی، حب الوطنی، انسانیت کا درد اور اردو تہذیب کی سحرکاری ہے۔ سحرکاری کہتے ہیں، سحر کے معنی جادو کے ہوتے ہیں، سحرکاری مطلب جادو کا ہونا، سحرکاری ہے۔
اور ان کے اسلوب میں آرائش و زیبائش کا کہیں نام نہیں ہے، یعنی اسلوب ان کا بڑا سادہ ہے، کوئی سجاوٹ والا اسلوب نہیں ہے۔ اسلوب کون اسٹائل کے ہوتے ہیں۔ حسن اور سادگی ان کی تحریر کی خصوصیت ہے۔ یہ تھی مختصر یعنی جو ہے ان کی سوانح، اور اس میں ہم آپ کو لکھ دیں ان کی کہانیاں کیا ہیں۔ ابو خاں کی بکری، یہ یاد ہے آپ کو، ابو خاں کی، ان کی ابو خاں کی بکری ہے، اور 14 کہانیاں یہ بھی ہیں ان کی، 14 کہانیاں، یہ دو یاد رہے، ایک اور یہ دو، ٹھیک، یہ دو یاد رہے آپ کو۔ تو اس طرح سے ذاکر حسین جو تھے وہ انہوں نے بہت اہم ایک جو اس میں آپ کے نصاب میں جو شامل ہے وہ آخری قدم جو ہے وہ کہانی لکھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ابھی اگلے ویڈیو میں۔ آپ دیکھیے گا اس میں کس قدر سبق آموز ہے ان کی کہانی، اور قلم جو کہا گیا کہ ان کے اسلوب میں کوئی زیبائش نہیں، کوئی اصل میں یہ جو ہے وہ ان کے اندر جو انسانی درد اور انسانیت پلتی ہے ان کے سینے میں، اور ان کی تحریر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اور آخری قدم میں جو بہترین افسانہ ہے، آپ پڑھ کے جو ہے آپ کو ضرور اس سے جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں، اور اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں آخری قدم افسانہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اردو کا فروغ ہو۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔